درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ یہی امیر المومنین کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ انہو لخشن فی ذات اللہ، خدا کے بارے میں امیر المومنین محکم و مضبوط، ذرا برابر حکم الہی میں اور خدا کے لحاظ سے خدا کے بارے میں کبھی بھی وہ رافت سے کام نہیں لیا، محکم و استوار کھڑے ہو گئے، قوانین الہی میں مضبوط ترین۔ اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مرحوم شیخ عباس قمی کی، جن کی ایک کتاب تو یہ مفاتیح الجنان ہے اور بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، اور ایک کتاب ان کی ہے سفینۃ البحار۔ سفینۃ البحار تقریباً 20 جلدوں میں ہے، اور تقریباً انہوں نے 20 سال عمر اپنی صرف کیا اور یہ کتاب لکھی سفینۃ البحار۔ اور اس میں انہوں نے وہ کلمہ فرات کے ضمن میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، کلمہ فرات کے ضمن میں کہ امیر المومنین کے دور حکومت میں آپ کوفہ میں ہیں، اور دارالحکومت کو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین مدینہ سے کوفہ کی طرف آپ نے منتقل کیا تاکہ عراق کے بحران پر مسلط آپ تسلط جو ہے وہ قائم کر سکیں، اور اسی طرح جو ہے وہ شام کو بھی کنٹرول کر سکیں، لہذا آپ نے عراق کو اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ اور امیر المومنین کوفہ میں تشریف فرما ہے، کچھ لوگ بڑی جلدی میں بھاگتے ہوئے ہے، یا امیر المومنین کوفہ کی نہروں میں سے ایک نہر میں طغیان آ گیا ہے اور اس میں سیلاب آ گیا ہے، اور یہ آپ تشریف لے گئے ہیں تو نجف و کوفہ جو ہے، اور یہ علاقہ وہ زیادہ پہاڑی نہیں ہے، میدانی ہے، اور وہاں پر بحر نجف کو بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ دور سے آپ ملاحظہ کریں، بحر نجف وہ ایک بہت بڑا دریا محسوس ہوتا ہے، اور ایسے علاقوں میں، اور اب بھی ایسا ہے کہ جب تھوڑی سی بارش بھی ہو تو فوراً سیلاب جاری ہو جاتا ہے، اور کوفہ اور نجف کے قریب جو نہریں ہیں اس میں وہ بہت جلد سیلاب آ جاتا ہے۔ تو کوفہ کی نہروں میں ایک میں سیلاب آ گیا، اور یا امیر المومنین، اور خطرہ ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائیں، اور آپ آئیں کچھ کریں۔ امیر المومنین نے کچھ افراد اپنے ہمراہ لیے اور آپ اس نہر کی طرف چل پڑے تاکہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ وغیرہ ہے پانی کی راہ میں اس کو دور کیا جائے اور پانی آسانی سے گزر جائے اور لوگوں کے گھروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ جب آپ مسجد ثقیف کے ارد گرد، یہ ثقیف قوم آباد تھی، اور یہ ثقیف قوم وہ قوم سمود کے بقایا جات تھے، قوم سمود کی جن پر عذاب آیا تھا، کچھ افراد جو وہ بچ گئے تھے، اور یہی وہ ثقیف اسی قوم سمود کے بقایا جات تھے۔ جب آپ اس مسجد ثقیف کے پاس پہنچتے ہیں تو کچھ جوان گلی کوچوں میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جب امیر المومنین گزرتے ہیں تو انہوں نے وہ امیر المومنین کی خدمت میں بے ادبی کرنا شروع کی اور حضرت کو مسخرہ کرنا شروع کیا، اور دوسرے الفاظ میں استہزاء کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین خلیفہ مومنین ہے، خلیفہ مسلمین ہے، حاکم ہیں۔ حضرت نے جب یہ ان کی یہ جسارت دیکھی تو آپ واپس لوٹے، اور واپس لوٹ کر غضب سے، کہ حدیث میں آیا ہے کہ مغضبا، غضب کی حالت میں آپ واپس لوٹے، اور آپ نے فرمایا یا بقیت سمود، اے قوم سمود کے بقایا جات، کہ تمہارے چہروں پر میں غرور اور تکبر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کچھ بوڑھے افراد یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے امیر المومنین سے معذرت خواہی اور کہا کہ یا امیر المومنین، یہ جوان ہیں اور انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا اور آپ معاف فرمائیں۔ وہ واسطہ بنے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ درست، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امر الہی میں کس قدر امیر المومنین محکم ہیں، اپنی استہزاء کو آپ نے معاف فرمایا، لیکن فرمایا کہ تم لوگوں میں وہ میری اطلاع کے مطابق کچھ مسائل اور مشکلات ہیں اور مجھے شکایات ملی ہیں، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، لیکن تین شرط کے ساتھ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ پہلی شرط،
فرمایا کہ یہ جوان گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے گزرنے کا راستہ بند کرتے ہیں، اور راستے میں لوگ گزرتے ہیں، خواتین اور بچے اور بچیاں گزرتی ہیں، اور یہ ان کے استہزاء کرتے ہیں۔ فرمایا تہدموا مجالسکم، آئندہ کے بعد ان مجالس کو تعطیل کریں، گلی کوچوں میں اپنی مجالس کو برپا نہ کریں۔ اور عزیزان یہ بہت بری چیز ہے ایک معاشرے میں، اور جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ نوجوان صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم وہ گلی کوچوں میں راستے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گپ شپ لگانا شروع کرتے ہیں، اور راستے سے گزرنے والے مرد و خواتین اور ان کی تعییر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ایک معاشرے کے لیے، ایک شہر کے لیے ایک بہت بری عادت ہے۔ فرمایا کہ آج کے بعد وہ ایسی مجالس کو ترک کیا جائے، ایسی مجالس آئندہ برپا نہ ہو، اور ضرور یہ حدود الہی میں سے ہے کہ نوجوان جو ہے وہ گلی کوچوں میں اور سڑکوں پہ کھڑے نہ ہوں۔ حتیٰ اگر انسان اپنے گھر کے باہر، گلی کوچے میں اپنے گھر کے باہر چٹائی بچھا کر وہاں پر جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ برپا کرے اور جوان جو ہے وہ اکٹھے ہو کر گپ شپ لگائیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا کہ آئندہ کے بعد ایسی مجالس جو ہے وہ اس کو ترک کیا جائے، ایسی مجالس برپا نہیں ہوگی۔ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ہم اس پہ عمل کریں گے اور ایسی مجالس آئندہ برپا نہیں ہوگی۔ دوسری شرط فرمایا کہ تمہارے گھروں کا وہ فالتو پانی اور استعمال شدہ پانی وہ گلی کوچوں میں آتا ہے، یہ گلی کوچوں میں آتا ہے اور لوگوں کے گزرنے کے راستے کو بند کر دیتا ہے اور لوگوں کے گزرنے کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور یہ حدود الہی میں مسئلہ شامل ہے۔ فرمایا کہ یہ استعمال شدہ پانی، گھر کے استعمال شدہ پانی، اس کو گلی کوچوں میں نہ پھینکا جائے اور اس کو اپنے ہی گھر میں اس کنویں میں وہ ڈالا جائے۔ اور دوسری چیز آپ نے اسی میں فرمائی کہ تمہارے گھروں کے وہ میزاب اور وہ پرنالے، کہ بارش جب ہوتی ہے اور پرنالے جو آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ پرانے کہ ذرا ہٹ کر آگے کر کے وہ پرنالہ سا بنایا جاتا ہے، وہ فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے اور تمہارے پرنالے وہ گلی کوچوں میں گرتے ہیں اور جو گزرنے والوں کے سروں پر گرتے ہیں، فرمایا کہ ان پرنالوں کو اپنے گھر میں منتقل کرو۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امیر المومنین کس قدر دقیق ان حدود الہی کو وہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حدود الہی اور لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس شرط پر معاف کرتا ہوں کہ ایک تو مجالس، اپنی گلی کوچوں میں مجالس کو آپ وہ ختم کریں، دوسرا اپنے گھروں کا استعمال شدہ پانی گلی کوچوں میں نہ آئے اور تمہارے پرنالوں کا پانی گلی میں نہ گرے، اور تیسری شرط آپ نے فرمایا تمہارے گھروں کی کھڑکیاں وہ دوسروں کے گھروں کی طرف کھلتی ہیں۔ لہذا فرمائے کہ ایک الہی اور اسلامی معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، ان کے گھر کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی کہ ایک گھر کی کھڑکی دوسرے گھر کے سین میں کھلتی ہے، جو ہی کھڑکی کھلتی ہے دوسرے کا گھر وہ سین جو ہے وہ پورا نظر آتا ہے۔ فرمایا جائز نہیں ہے، تمہارے گھر کی کھڑکی بھی دوسرے کے سین کی طرف کھلے، تمہارے گھروں کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں دوسروں کے حریم کی پابندی کی جا سکے، دوسروں کے گھروں کی طرف نگاہ نہ جائے۔ یہ حدیث میں القوا والمیزاب والبعلوآ، کہ یہ قوا کہا جاتا ہے وہ کھڑکی، تمہاری کھڑکیاں ان کی طرف نہ کھلیں اور تمہارے گھروں کا وہ اضافی پانی گلی کوچوں میں نہ آئے اور تمہارے گھروں کے پرنالے وہ گلی میں نہ گزریں۔ فرمایا کہ ان شرائط کے ساتھ میں معاف کرتا ہوں۔ تقیم فرمائیں وہ امر الہی، وہ حدود الہی، وہ حق الناس، فرمایا کہ اس میں اقوامہم بامر اللہ، امر الہی میں، حقوق الہی میں اور حدود الہی میں امیر المومنین محکم ترین تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی معافی جو ہے وہ نہیں تھی۔ خشن فی ذات اللہ، خدا کی ذات میں سخت ترین تھے امیر المومنین۔